بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی ہمارے ایک ریڈر نے انسٹاگرام پر بھیجی تھی اور خاص طور پر یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اسے آج ہی اپنے چینل پر لگایا جائے، کیونکہ یہ واقعہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، بس چند دن ہی پرانا ہے، اور یہ کہانی پڑھتے ہوئے میرا دل تو کچھ لمحے کے لیے دہل کے رہ گیا، کیونکہ یہ کہانی ہی کچھ ایسی ہے۔ چلیں اسے ہم اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں ہکا بکا آنکھیں پھاڑے نمرا کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نمرا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ 2 دن بعد تمہاری شادی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہ سب کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم سے کہہ تو رہی ہوں، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور میں تمہیں سب کچھ جائز کر کے دکھاؤں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ کیا مجھے نمرا کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے، ایک بدحواسی مجھ پر سوار تھی۔ جب میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، میں اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تم کل ہی میرے ساتھ چلو گی۔ میں نے کہا کہ نمرا، ایک بار پھر سوچ لو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہوتا، جب مجھے ڈر نہیں لگا تو تم کیوں ڈر رہی ہو۔ اگلے روز میں نے اپنے گھر میں بہانہ بنایا کہ میں اور نمرا ایک اور دوست کے گھر جا رہے ہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ نمرا تو ملاقات کرنے کے لیے جا رہی تھی، مگر میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے ایسا کام آج تک پہلے کبھی نہیں کیا۔ میں بار بار نمرا سے کہہ رہی تھی کہ نمرا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے نہیں کہ جو تم کرنے جا رہی ہو وہ ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنی محبت میں ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہے اور اس کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب چکی ہے، لیکن پھر بھی ایسا قدم اٹھانا میرے خیال سے نامناسب سی بات تھی۔ لیکن پھر بھی وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گئی جہاں پر اس نے ساری حدیں پار کر دی، اور مجھے نہیں پتا کہ کب اور کیسے، لیکن جب سے میں نے اور نمرا نے ہوش سنبھالی تھی، ہم نے ایک دوسرے کو اپنے ساتھ ہی پایا تھا۔ نمرا اور میرا گھر برابر میں ہی تھا، اور ہماری والدہ کا آپس میں بہت پیار اور اتفاق تھا، اس لیے ہم بھی ایک دوسرے کے گھر آ جایا کرتے۔ بچپن میں ہم تو ساتھ ہی کھیلتے تھے۔ کھیلتے کھیلتے کب میری نمرا سے دوستی ہو گئی اور اتنی گہری ہو گئی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ نمرا اپنے ساتھ بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اور اس کے بھائی اس پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ بہت زیادہ لاڈلی اور ضدی بھی تھی۔ جس چیز کو پسند کر لیتی تھی کہتی تھی کہ بس مجھے یہی چاہیے، اور اس کے بھائی وہ چیز جیسے بھی ہوتا اس کے سامنے لا کر پیش کر دیتے تھے۔ نمرا بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی، لیکن اتنی ہی زیادہ ضدی اور منمانی کرنے والی بھی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو ایک بار باہر گلی میں کھیلتے ہوئے نمرا کے بازو پہ بہت زور سے بال لگ گئی اور وہ رونے لگی۔ وہاں پر لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے اور ہم بھی وہیں پر آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ جس محلے میں ہمارا گھر تھا وہاں سب گھر ہی بنے ہوئے تھے، اور شام کے وقت سب بچے باہر آ کر کھیلنے لگتے تھے۔ ہم سب لڑکیاں آنکھ مچولی کھیلتی اور لڑکے کرکٹ کھیلنے لگتے، اور اس بار نمرا کی باری تھی۔ ہم نے نمرا کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور وہ ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تبھی ایک زوردار بال آ کر اس کے بازو پہ لگی تو اس نے تو وہیں پہ رونا دھونا مچایا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز سن کے اس کی ماں اور اس کے بھائی فوراً سے گھر سے نکل کر گلی میں پہنچ گئے، اور جس لڑکے سے غلطی سے بال لگی تھی اس کا گریبان پکڑ لیا، پھر اس بیچارے کے منہ پر بہت تھپڑ مارے اور اسے مارا بھی بہت۔ بات دونوں گھروں کے بڑوں تک پہنچ گئی تو آپس میں بہت لڑائی اور جھگڑا ہوا۔ نمرا کے بازو پر بال اتنی زور سے لگی نہیں تھی جتنا کہ اس نے واویلا مچا رکھا تھا۔ وہ سب سے چھوٹی تھی، لاڈلی تھی، اس لیے اس کی تکلیف کسی سے بھی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس کے سارے بھائی اس پر جان نچھاور کرتے تھے۔ بہرحال اس لڑکے کو اتنا مارا تھا کہ وہ کافی زخمی ہو چکا تھا۔
ان کے گھر والوں اور نمرا کے گھر والوں میں ہر چیز بالکل بند ہو چکی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ نمرا کے بڑے 5 بھائیوں کی شادی ہو گئی اور ہم دونوں بھی کالج میں آ چکے تھے، لیکن نمرا میں ابھی تک وہی بچپنا تھا۔ حالانکہ ہم 13ویں جماعت کی طالب علم تھی، لیکن اب بھی نمرا کو جب بھی اپنی پسند کی کوئی چیز لینی ہوتی تو وہ ویسے ہی ضد کرتی۔ اپنے بھائیوں سے کہتی کہ بھائی مجھے بس ماریا بی کا سوٹ لینا ہے تو پھر لینا ہے، اور جو میں نے پسند کیا ہے وہی لینا ہے، منگوانا بھی آن لائن ہے۔ اور اس کے بھائی اس کی ہر فرمائش جیسے بچپن سے پوری کرتے آ رہے تھے، یہ فرمائش بھی پوری کر دی۔ نمرا کا 6 نمبر کا بھائی قاسم جب بھی مجھے دیکھتا تو مسکرانے لگتا۔ یہ تو اس کے سارے بھائی میری بہت عزت کرتے اور جیسے نمرا کو بہن سمجھتے تھے مجھے بھی ویسے ہی سمجھتے تھے، لیکن قاسم کی نظریں اور اس کی باتیں ان سب میں مختلف سی تھیں۔ میں جب بھی نمرا کے ساتھ کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ لازمی کچن میں آتا تھا اور مجھ سے کہتا کہ مریم میرے لیے چائے تم بناؤ۔ میں کہتی تھی کہ وہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس لیے کہ مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے۔ میں اسے چائے بنا کر جب کپ پکڑانے لگتی تو کپ کے ساتھ وہ کبھی کبھی میرا ہاتھ بھی پکڑ لیتا، پھر فوراً سے چھوڑ بھی دیتا اور پھر مسکرانے لگتا۔ کبھی کہتا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کی ایسی باتیں میرا دل دھڑکا کے رکھ دیتی تھی۔ انہی دنوں نمرا کی پھپھو اسلام آباد سے کچھ دن رہنے کے لیے نمرا کے گھر آئی تھی، ساتھ میں ان کا بیٹا حماد بھی تھا۔ اس کی عمر بھی قاسم جتنی ہی تھی۔ جب اس کا کزن نمرا کے گھر آیا تو میں نے نمرا کے گھر جانا چھوڑ دیا، کیونکہ میری والدہ مجھے منع کرتی تھی، کہتی تھی کہ جوان بھائی ہیں اس کے اور تم منہ اٹھا کے اس کے گھر جاتی رہتی ہو، اچھا نہیں لگتا، محلے والے کیا سوچیں گے۔ پہلے تو چلو تم چھوٹی تھی تو بات اور تھی، لیکن اب تم جب اپنی والدہ سے کہتی کہ اماں ایک ہی تو دوست ہے میری، آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں اس سے نہ ملوں؟ بہرحال میری والدہ نے مجھ پر اب سختی کرنی شروع کر دی، اور جب سے ان کا کزن آیا تھا میری ماں نے بالکل منع کر دیا کہ تم نمرا کے گھر نہیں جاؤ گی۔ اب تو اس کی پھپھو آئی ہے اور اس کا کزن بھی، کتنا برا لگتا ہے، جوان لڑکوں کے گھروں میں لڑکیوں کا یوں جانا اچھا نہیں ہوتا۔ میں چپ چاپ گھر میں بیٹھ گئی، اور مجھ سے بڑی میری 2 بہنیں تھیں اور دونوں ہی شادی شدہ تھی، اور ایک بھائی تھا، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ ایک بہن مجھ سے چھوٹی تھی، وہ 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ آج کل میری والدہ میرے رشتے کے لیے بھی فکر مند تھی۔ 4 دن سے میں نمرا کے گھر نہیں گئی تھی، اور 4 دن بعد نمرا بڑے غصے سے منہ پھلائے میرے گھر میں آ گئی۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنی کتابوں میں سر کھپا رہی تھی جب نمرا میرے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھی اور ساری کتابیں بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور تم ہو کے اپنے گھر میں بیٹھے ہو، 4 دن ہو گئے تم ایک بار بھی میرے گھر نہیں آئی۔ یہ کہتے ہوئے اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں نے آج تک کبھی اسے یوں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان 4 دنوں میں اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ رو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ نمرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بات مت کرو مجھ سے، مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ وہ بہت لاؤبالی سی تھی، معصوم سا چہرہ تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا بتاؤ نا کیا ہوا ہے۔ امی نے منع کیا تھا کہ تمہارے گھر میں تمہاری پھپھو آئی ہیں اور اس کا جوان بیٹا بھی ساتھ ہے تو اچھا نہیں لگتا، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے جب تک میں تمہارے گھر میں دن کے 4 چکر نہ لگا لوں تو میرا تو دن ہی نہیں گزرتا۔ تو وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا، میرے گھر والوں نے مجھے جب تک میں تمہارے گھر میں دن کے 4 چکر نہ لگا لوں تو میرا تو دن ہی نہیں گزرتا۔ تو وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا، میرے گھر والوں نے مجھ پر کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا کر دیا؟ تمہارے بھائی تو تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا، جھوٹ مت بولو۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، اس بار کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا کر دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آنے لگی۔ مجھے یوں ہنستا دیکھ کر اس نے ایک تھپکی میرے کندھے پر لگائی۔ وہ کہنے لگی ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، تمہاری پھپھو اسلام آباد میں رہتی ہیں، اچھے خاصے امیر لوگ ہیں، تم وہاں بہت خوش رہو گی۔
फिर उनका इकलौता बेटा है। वो कहने लगी, तुम्हें पता है कराची से इस्लामाबाद कितना दूर है? मैंने कहा, हाँ दूर तो है, तो क्या हुआ? तो वो कहने लगी कि मैं मर्द नहीं आए या मुझे तुम नज़र नहीं आई तो मुझे नहीं करनी इतनी दूर शादी। वो मुंह बनाकर कहने लगी। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अभी कौन सा तुम्हारी शादी होगी, जाहिर है अभी तुम बीए कंप्लीट करोगी तभी कोई बात होगी ना। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो कहने लगी, इतनी दूर नहीं जाना। मैंने सबसे कहा, रो रो कर कहा, लेकिन सबने कहा कि हमाद बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है और फिर इकलौता है, तुम बहुत खुश रहोगी, तुम्हारी पुप्पो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। फिर मुझसे कहने लगी कि ये पुप्पो का प्यार मोहब्बत जो होता है ना, ये वक्ती तौर पर होता है, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। मैंने कहा, ऐसा भी नहीं होता। फिर उसने अपना हाथ मुझे दिखाया और कहने लगी कि देख रही हूँ, पुप्पो की चालाकियाँ मेरे हाथ में हमाद के नाम की अंगूठी तक पहना दी। मैंने कहा, इतनी बड़ी खबर तो मुझे रोकर सुना रही हो, जल्दी से मुझे मिठाई खिलाओ। मैंने कुछ ही देर मूड बहाल कर दिया था। मैंने कहा, देखने में तो तुम्हारा कज़न बड़ा हैंडसम है, खुश शक्ल भी है, फिर तुम्हें किस बात का एतराज़ है? बहरहाल उसे एतराज़ बस इसी बात पर था कि इस्लामाबाद कराची से बहुत दूर है और वो इसी बात पर इनकार कर रही थी। उसकी फूफा ने वादा किया था कि वो हर महीने जहाज़ में इस्लामाबाद से कराची से भेजा करेंगी ताकि वो अपने मैके में एक हफ़्ता रह सके। फिर जाके निम्रा कुछ नरम पड़ी। मेरी वालदा भी मेरे रिश्ते के लिए फ़िक्रमंद थी, इसीलिए उन्होंने मोहल्ले की खाला जमीला से बात की क्योंकि वो रिश्ते करवाती थी। कुछ दिन बाद मुझे भी 2 ख़वातीन देखने के लिए आईं और पसंद करके चली गई। यूँ मेरा रिश्ता भी फ़हद से तय हो गया। लेकिन जब मैंने ये बात निम्रा को बताई तो वो तो हत्थे से ही उखड़ गई और कहने लगी कि ऐसे कैसे तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ हो सकता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, रिश्ता तय होने के बाद ही बताना था ना, तुमने तो अंगूठी पहनने के बाद बताया था। मुझे लगा जैसे निम्रा को मेरा रिश्ता तय होने की खुशी नहीं हुई। वो कहने लगी, तुम्हारी शादी मेरे भाई कासिम से होगी और किसी से भी नहीं। मुझे उसका भाई कासिम पसंद नहीं था। उसकी ओछी हरकतें मुझे हमेशा से ही बुरी लगती थी। उसके बरक्स फहद बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा नौजवान था। निम्रा कहने लगी कि बस तुम ये रिश्ता तोड़ दो। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं कैसे रिश्ता तोड़ सकती हूँ? मेरे घर वाले सब कुछ तय कर चुके हैं। वो कहने लगी कि मैं जो कह रही हूँ, ये रिश्ता तोड़ो तो सब तोड़ो। मैं आज ही अम्मा से कहूँगी कि वो कासिम भाई का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए। मैंने कहा, निम्रा ये सब ठीक नहीं है। लेकिन उसने जैसे जिद पकड़ ली। वो फ़ौरन से अपने घर चली गई। मैं बहुत परेशान थी कि ये क्या बात हुई। जब मुझे उसका भाई पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों ज़बरदस्ती उसकी भाभी बनूं? पर वो कहती थी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो वो कहने लगी, क्यों, क्या बुराई है मेरे भाई में? मैंने कहा, निम्रा तुम्हारे भाई में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा रिश्ता तय हो चुका है। मेरे बाबा ज़ुबान दे चुके हैं, लेकिन वो नहीं मानी और शाम को ही उसके वालिद, वालिदा और उसकी बड़ी भाभी और वो खुद भी मेरे घर पर आ गई और मेरे वालिदैन से मेरा रिश्ता अपने भाई के लिए मांगने लगे। मेरी वालदा कहने लगी, बेटा हम ज़रूर हाँ कर देते, लेकिन अब तो इसका रिश्ता हमने तय कर दिया। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, मैंने मरियम को ही अपनी भाभी बनाना है और मैं ये फ़ैसला कर चुकी हूँ। उसकी वालदा भी कहने लगी कि देखें, हमें ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप तो जानती है ना कि निम्रा और मरियम में कितनी मोहब्बत है। उसने तो अपनी पुप्पो से भी साफ कह दिया कि ये मरियम को अपनी भाभी बनाना चाहती है और हर महीने शादी के बाद कराची में 1 हफ़्ता मरियम के साथ ही रहा करेगी। पुप्पो से भी साफ कह दिया कि ये मरियम को अपनी भाभी बनाना चाहती है और हर महीने शादी के बाद कराची में 1 हफ़्ता मरियम के साथ ही रहा करेगी। हम तो कासिम के लिए मरियम का रिश्ता लाने ही वाले थे कि हमें ये खबर मिल गई। कासिम बस 10वीं जमात ही पास था और अपने भाइयों की दुकान पर काम करता था। मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब तक उन्होंने हाँ नहीं करवा ली वो वापस नहीं गए थे। मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता फहद से ख़त्म कर दिया क्योंकि निम्रा ज़िद पर आ चुकी थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए मुझे हर कीमत पर अपनी भाभी बनाकर छोड़ेगी। ना निम्रा ने मेरी कोई बात सुनी और ना ही मेरे वालिदैन की। फिर मेरी वालदा का भी निम्रा के वालिद से बहुत मोहब्बत और प्यार का ताल्लुक़ था,
اس لیے انہوں نے میرا رشتہ قاسم سے طے کر دیا۔ اس دن میں بہت روئی۔ میں نے تو کبھی بھی نمرہ کے لیے ایسا نہیں سوچا تھا جیسا اس نے میرے ساتھ کیا، لیکن میں سمجھی کہ یہ اس کی محبت ہے، اس لیے کرنے لگی۔ لیکن اب میں نمرہ کے گھر نہیں جاتی تھی۔ نمرہ بہت خوش تھی۔ میری منگنی کو بس چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ جب مجھے نمرہ نے ایک ایسی خبر سنائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں تو اس کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نمرہ ایسا بھی کچھ کہہ سکتی ہے۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب شام کے وقت وہ ہمارے گھر آئی اور سیدھا کچن میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا پکا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ قورمہ بنا رہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی تھوڑا سا میں قاسم بھائی کے لیے لے کر جاؤں گی، انہیں قورمہ بہت پسند ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ کہنے لگی مریم، تمہیں پتہ ہے وہ سامنے والے گھر میں ان کا سب سے چھوٹا بیٹا امریکہ سے چند روز پہلے ہی آیا ہے۔ میں نے کہا سامنے والا گھر کون سا؟ نمرہ میں کچن میں رکھی فریج کھولی اور اس میں سے سیب نکال کر کھانے لگی۔ پھر کہنے لگی وہی جن کے ساتھ ہماری بات چیت بند ہے، وہی نا تم لوگ؟ پھر ان کا بیٹا تم نے کیسے دیکھ لیا؟ تو وہ کہنے لگی یار بڑا ہینڈسم ہے، اب تو پہچانا ہی نہیں جاتا کہ یہ وہی شہری ہے۔ میں نے نمرہ سے کہا کہ تمہیں زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، تم جانتی ہو نا کہ کتنا بڑا فساد ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، تو اب اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ میں نے کہا پھر بھی تمہارے بھائی اور اس کے گھر والے آپس میں ملتے جو نہیں ہیں، بات آئی گئی ہو چکی تھی، لیکن اب اکثر نمرہ مجھ سے شہری کی باتیں کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی بالکل فلمی ہیرو لگتا ہے، کبھی کہتی کہ گاڑی بہت اچھی ہے اس کے پاس، اس نے تو گھر کا نقشہ ہی بدلوا لیا، لگتا ہے امریکہ سے بہت پیسے کما کر آیا ہے۔ میں نے کہا تو تم ہر وقت دشمنوں کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ تمہارے بھائی تو اسے دیکھ لیں تو ماتھے پر بل ڈال لیتے ہیں۔ بہرحال آج کل نمرہ کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ ایک بار وہ گھر آئی تو کہنے لگی کہ آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ دیکھو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھا۔ میں نے وہ کارڈ پکڑا تو اس پر شہریار ایڈوکیٹ لکھا تھا۔ نمرہ کہنے لگی کہ امریکہ سے ایڈوکیٹ کی ڈگری لے کر آیا ہے۔ میں نے کہا تمہیں یہ کارڈ کہاں سے ملا؟ کیا اس نے تمہیں دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے گر گیا، اسے تو پتہ بھی نہیں چلا، کسی سے موبائل پہ فون پہ بات کر رہا تھا، جب وہ چلا گیا تو زمین پر کارڈ پڑا تھا، میں نے اٹھا لیا۔ پھر کہنے لگی کہ اس پر تو اس کا فون نمبر بھی ہے۔ میں نے کہا تو ہم کیا کریں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو اس سے اب فون پر بات کروں گی، اس سے دوستی کروں گی۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس سے دوستی کرنے کی؟ تو وہ کہنے لگی بس ویسے ہی وقت گزارے کے لیے، بہت جب سے آیا ہے ایک نظر بھی میری طرف نہیں دیکھا اس نے۔ میں نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ظاہری سی بات ہے جب تمہارے بھائی اس سے نفرت کرتے ہیں اور تمہاری وجہ سے اسے اتنا مارا تھا، پھر وہ تمہاری طرف کیوں دیکھے گا؟ وہ کہنے لگی لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ میری طرف دیکھے۔ آج کل تو نمرہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، اس کی باتیں بھی بڑی عجیب تھیں۔ میں نے کہا تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی پھر کبھی بتاؤں گی۔ بہرحال وہ کارڈ لے کر واپس چلی گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے شہری کو کال کی تھی، لیکن اس بدتمیز نے مجھ سے دوستی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن میں بھی نمرہ مختار ہوں، اس سکڑو لڑکے کو اپنے سامنے نہ جھکایا تو میرا نام بھی نمرہ نہیں، دوستی تو اس سے کر کے چھوڑوں گی۔ میں نے کہا نمرہ دیکھو تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی، اگر اس لڑکے کو پتہ چل گیا کہ تم کون ہو تو بہت برا ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ جب تک اسے پتہ چلے گا تب تک میں اسے اپنی محبت میں گرفتار کر چکی ہوں گی۔ میں نے کہا تم ایسا چاہتی کیوں ہو؟ دیکھو تمہاری منگنی تمہاری پھپھو کے بیٹے سے ہو چکی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اسی بات کا تو مجھے افسوس ہو رہا ہے، کاش کہ شہری پہلے آ جاتا تو میں کبھی حماد سے منگنی نہ کرتی۔ میں نمرہ کی بات سن کے حیران ہو گئی۔ میں نے کہا نمرہ وہ لوگ کبھی تمہیں اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے، اور شہریار نے جتنی مار تمہارے بھائیوں سے کھائی ہے اور جتنا فساد ہوا ہے، وہ لڑکا کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ جب وہ مجھ سے فون پر بات کرنے لگے گا اور پھر اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی تو پھر وہ ضرور اپنے گھر والوں کو سمجھا لے گا۔
میں نے کہا اور تمہارے بھائی وہ مان جائیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ میری خاطر میرے بھائی سب کچھ کریں گے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نمرا مجھے نہیں لگتا کہ جو کچھ تم کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے، یہ بہت بری بات ہے، تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ تو وہ کہنے لگی لیکن دل پر تو کسی کا بھی اختیار نہیں ہوتا، اور مجھے پہلی ہی نظر میں شہریار سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی۔ بہرحال اس نے شہریار سے دوستی کرنے کی خاطر اسے فون کیا اور ایک اجنبی لڑکی بن کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نوجوان ایک وکیل تھا اور بہت تیز دماغ کا انسان تھا، اور نہ تو وہ اتنا شریف تھا۔ اس نے اس کا نمبر دیکھ کر اس کا پتہ لگوا لیا تھا، کیونکہ سم نمرا کے نام ہی تھی۔ ان کی ساری ڈیٹیل اس نے اپنے پاس منگوانے کے بعد پہلے تو اسے منع کیا کہ وہ اسے پریشان نہ کرے، کیونکہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ بچپن کے وہ تھپڑ بھول نہیں پایا جو نمرا کی وجہ سے اس نے کھائے تھے، لیکن نمرا نے محبت کا اظہار کر دیا اور اسے کہنے لگی کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس نوجوان نے صاف انکار کر دیا کہ اگر تم باز نہیں آئی تو میں تمہارے بھائیوں سے شکایت لگا دوں گا۔ یہ بات جب نمرا نے مجھے بتائی تو میں تو اس کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تمہیں ایسا کچھ بھی کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے تو ہمارے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے، کیونکہ جب نمرا بتدریج اسے فون کرتی رہی اور اپنی محبت کا اظہار کرتی رہی تو اس شخص نے اس کے گھر کا دروازہ بڑی زور سے کھٹکھٹایا، یہاں تک کہ آواز ہمارے گھر تک آئی تھی۔ میرا تو دل پہلے ہی ایسے اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ میں نے نمرا کو بہت سمجھایا کہ جتنی لڑائی دونوں گھرانوں میں ہو چکی ہے ایسا کوئی سلسلہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر تم اپنی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ منسوب ہو۔ لیکن نمرا کو یہ سب کرنے کی عادت تھی، وہ 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اسے عادت تھی اپنی پسند کی ہر چیز کو حاصل کر لینے کی۔ جب تک حاصل نہیں کر لیتی تھی اس کو چین نہیں آتا تھا، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا انسان۔ جیسے میں کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بھائی کی منگیتر بن چکی تھی، صرف نمرا کی محبت میں، لیکن وہ اس کو اپنی جیت سمجھتی تھی کہ جس چیز کو وہ چاہے گی اسے پا لے گی، لیکن وہ شہریار تھا۔ بہرحال شور کی آواز پر محلے کے گھروں کے بہت سے دروازے کھلے تھے۔ میری والدہ نے بھی دروازہ کھول کر دیکھا، میں بھی ان کی آڑ میں کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ شہریار کافی غصے میں دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس کے بھائی نے دروازہ کھولا اور شہریار کو سامنے دیکھ کر تو اس کے بھائی کے چہرے پر بھی غصے سے لالی پھیلی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا مصیبت ہے تمہیں، ہمارے گھر کا دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اپنی بہن کو سمجھانا، میں بچہ نہیں ہوں، اب تم لوگوں کو عدالت میں گھسیٹ لوں گا، تمہاری بہن کو کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میری رگوں میں شریف ماں باپ کا خون ہے، ورنہ اب تک اس کا وہ حال کر چکا ہوتا کہ یہ سب سے منہ چھپاتی پھرتی۔ یہ سن کر تو نمرا کے بڑے بھائی کو بہت غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھگڑتا، شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے جھٹکا تھا۔ وہ کہنے لگا میرے گریبان پکڑنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا کہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ پھر اس نے اپنے موبائل میں ریکارڈ آواز سنائی، نمرا کا نمبر دکھایا۔ ایک تماشا سا بن گیا تھا۔ اس کے بھائی کا غصے سے برا حال تھا۔ 4 لوگوں نے یہ ساری باتیں دیکھی اور سنی تھی۔ اس کا بھائی بڑے غصے سے اندر گیا۔ پہلی بار نمرا کے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ میری تو جیسے جان نکلی تھی۔ حالانکہ میں اب نمرا کے گھر نہیں جاتی تھی، لیکن سچویشن کچھ ایسی ہو چکی تھی کہ میں فٹافٹ سے اس کے گھر پر چلی گئی۔ اس کے بھائی نے اسے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ زمین پہ جا گری تھی۔ اس کی بھابیاں، اس کی والدہ، باقی کے بھائی سب وہیں صحن میں موجود تھے۔ اس کا بڑا بھائی کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تم اس کمینے انسان کو فون کرتی رہی ہو اور یہ کہتی رہی کہ تم اس سے محبت کرتی ہو، تم جانتی ہو نا کہ تمہاری منگنی حماد سے ہو چکی ہے۔ تو وہ کہنے لگی لیکن میں محبت شہریار سے کرتی ہوں، آپ اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگ لو اور حماد سے میرا رشتہ توڑ کر شہریار سے کر دو، کیونکہ میں شہریار کے علاوہ اور کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔
یہ سننا تھا کہ اس کی والدہ اسے غصے سے ڈانٹنے لگی کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ قاسم کہنے لگا کہ یقیناً اس لڑکے نے اسے جان بوجھ کر اپنے پیار کے جال میں پھنسایا ہے تاکہ اپنے بچپن کا بدلہ لے سکے۔ وہ کہنے لگی ایسا کب بدلہ لے سکے؟ وہ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتا، میں ہی اسے محبت کرتی ہوں اور بھائی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اسی سے شادی کروں گی۔ اس بار اس کے بھائی نے اس کو ایک تھپڑ اور لگا دیا تھا، پھر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ آپ پھپھو سے بات کریں کہ جلد از جلد ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ نمرا نے تو واویلا مچا کے رکھ دیا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی ایسا مت کریں بھائی، پلیز میں شہریار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے اس بات کا ڈر تھا۔ میں نمرا کے پاس آ گئی اور وہ بے تحاشا روئی جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گئی، دروازہ بند کیا اور اسے کہا کہ یہ سب تم نے کیا کر دیا، تم نے بہت غلط کیا۔ تو وہ کہنے لگی میں نے جو کیا ٹھیک کیا، میں شہریار کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ بہرحال نمرا پہ اب کافی سختی کی جانے لگی تھی۔ اس کی پھپھو کہنے لگی کہ 3 مہینے سے پہلے وہ رخصتی نہیں لے سکتی۔ بہرحال 3 مہینے بعد اس کی شادی طے ہو چکی تھی۔ نمرا کو باہر آنے جانے کی اجازت بھی نہ تھی۔ پھر شہریار تو اسے دیکھ کر ہی اپنا رخ بدل لیتا تھا۔ وہ لڑکا ویسے بھی اس سے نفرت کرتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں نمرا کو بہت سمجھاتی، لیکن ایک بار جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی شادی میں بس 2 دن ہی باقی بچے تھے اور جو کچھ اس نے کہا، میں ہکا بکا آنکھیں پھاڑے نمرا کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا نمرا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، 2 دن بعد تمہاری شادی ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہ سب کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تم سے کہہ تو رہی ہوں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور میں تمہیں سب کچھ جائز کر کے دکھاؤں گی، لیکن اس سب کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وعدہ کرو مریم کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تھا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی اور شش و پنچ میں مبتلا تھی کہ کیا مجھے نمرا کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ ایک بدحواسی مجھ پر سوار تھی۔ جب میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، میں اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوش ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ تم کل ہی میرے ساتھ چلو گی۔ میں نے کہا نمرا ایک بار پھر سوچ لو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا، جب مجھے ڈر نہیں لگا تو تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اگلے روز میں نے اپنے گھر میں بہانہ بنایا کہ میں اور نمرا ایک اور دوست کے گھر جا رہے ہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ نمرا شہریار سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی تھی، لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے ایسا کام آج تک پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ میں بار بار نمرا سے کہہ رہی تھی کہ نمرا مجھے باہر ڈر لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ جو تم کرنے جا رہی ہو وہ سب ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی میں اپنی محبت میں ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہے اور اس کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب چکی ہے، لیکن پھر بھی ایسا قدم اٹھانا میرے خیال سے نامناسب سی بات تھی۔ لیکن پھر بھی وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گئی جہاں پر اس نے ساری حدیں پار کر دی، اور وہ مجھے ایک ایسے گھر پر لے کر گئی جہاں بہت سی خواتین بیٹھی تھیں، اور سامنے ایک عورت بیٹھی تھی جس نے زیارت کا لباس پہنا تھا۔ اس کے کندھوں تک آتے بال کھلے ہوئے تھے، ماتھے پہ لال رنگ کا سندور لگا ہوا تھا، آنکھوں میں موٹا موٹا کالا سرما تھا اور سامنے آگ جل رہی تھی اور آنکھیں بند تھیں۔ جانے وہ کیا پڑھ رہی تھی، اور کافی بھاری بھرکم جسم کی عورت تھی اور قد کاٹ کی بھی لمبی تھی۔ میں بے حد گھبرا رہی تھی۔ جب نمرا مجھے اس کے پاس لے کر آئی، اتفاق تھا کہ وہاں پر صرف 2 عورتیں ہی تھیں جو اس عورت کے پاس بیٹھی تھیں۔ اس عورت نے نہ جانے آنکھیں بند کر کے کون سے منتر شنتر پڑے اور آگ میں کچھ پھینکنے لگی، جس سے آگ اور بھی بھڑک اٹھی۔ پھر زور سے کہتی جا تیرا کام ہو گیا، تجھے 2 دن میں خبر مل جائے گی۔
اور وہ عورت اپنے دوپٹے کا کنارہ کھول کر وہاں سے پیسے نکال کے اس عورت کے ہاتھ پہ رکھنے لگی۔ وہ عورت اٹھ کر جا چکی تھی۔ پھر ہماری باری آ گئی۔ نمرا اس عورت کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے اپنی آنکھیں کھول کر ایک نظر نمرا کی طرف دیکھا۔ میں نے تو چادر سے اپنا چہرہ ہی چھپا لیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بول بی بی، کیا کام ہے؟ کیا ہے چھوڑے کا؟ اس عورت کی زبان کچھ عجیب سی تھی۔ نمرا کہنے لگی شہریار نام ہے اس کا۔ پھر اس نے موبائل سے ہی شہریار کی تصویر بھی دکھائی۔ وہ شاید تب اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا جب چھپ چھپا کر نمرا نے اس کی تصویر کھینچ لی۔ اس عورت نے تصویر دیکھی اور آنکھیں بند کی۔ پھر کہنے لگی کہ ایک کام تو ہو جائے گا لیکن بڑا کٹھن کام ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گی جو آپ مانگیں گی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ پیسے تو دے دے گی لیکن تجھے شیو جی کی مورتی کے سامنے ماتھا ٹیکنا پڑے گا۔ یہ سن کر تو میرے اذان ہی خطا ہو گئے۔ پھر جو کلمات اس عورت نے بتائے تھے وہ ہمارے مذہب میں نہیں تھے، لیکن اس سے زیادہ جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب نمرا اس عمل کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میرا تو پورا جسم زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شہریار کی محبت میں اتنی بھی اندھی ہو سکتی ہے۔ میں نے نمرا کو دبایا، نہ میں اس عورت کے سامنے سے اسے سمجھا نہیں سکتی تھی، لیکن نمرا نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں کچھ بھی کر لوں گی، کچھ بھی کر سکتی ہوں، مجھے ہر حال میں شہریار چاہیے، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ وہ عورت ذرا سا مسکرائی اور پھر کہنے لگی کہ سر کے بل آئے گا تمہارے پاس۔ پونم دیوی نے آج تک جس کا کام کیا ہے اسے کبھی نراش نہیں کیا۔ پھر اس نے سائڈ سے ایک تعویذ نمرا کو دیا اور کہنے لگی کہ رات کو ہی عمل شروع کرنا ہے اور کل شام کو اندھیرا ہوتے ہی میرے پاس آ جانا، کیونکہ تیرے گھر میں تو شیو بھگوان کی مورتی ہوگی نہیں، ماتھا یہاں ٹیک لینا۔ میری تو اندر سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ پتہ نہیں نمرا یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ نمرا نے فوراً سے حامی بھر لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کر بیٹھے گی۔ اس نے وہ تعویذ پکڑا اور کہنے لگی کہ کب تک یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ لیکن 3 دن بعد میری شادی ہے، میری پھپھو بھی آ جائے 3 دن بعد میری شادی ہے، میری پھپھو بھی آ جائیں گی اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے یہ کام ہو جائے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ تیرا کام گھنٹوں میں ہوگا لڑکی، دن تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ سن کر نمرا کچھ مطمئن سی ہو گئی۔ پھر اسے اپنے پرس سے 10,000 نکالے اور اس عورت کو تھما دیے۔ میں جب اس عورت کے گھر سے باہر نکلی تو مجھے نمرا پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تم جانتی ہو جو عمل وہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں جانتی، محبت میں سب جائز ہے، میں مر جاؤں گی شہریار کے بغیر، اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ تو میں نہیں پتا یہ 3 مہینے میں نے کس تکلیف میں کاٹے ہیں، میں حماد سے کسی صورت شادی نہیں کروں گی۔ میں نے نمرا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ جو تم کر رہی ہو وہ غلط ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم جذبات کی روح میں بہہ کر پہنچے سے میں شہریار کو پالوں۔ میں اسے کیا سمجھاتی؟ وہ تو جذبات کی روح میں بہت آگے نکل چکی تھی، کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں جب گھر واپس آئی تو بے حد پریشان تھی اور بار بار سوچ رہی تھی کہ نمرا کیا قدم اٹھا رہی ہے، کیا مجھے اس کے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے؟ لیکن مجھے ڈر لگنے لگا کہ نمرا بس مجھ پر بھروسہ کرتی ہے، اگر میں نے اس کے گھر والوں کو بتا دیا تو پتہ نہیں وہ کیا ہنگامہ کھڑا کر دیں گی، مجھے بھی برا بھلا سمجھے گی۔ لیکن مجھے اس رات نیند نہیں آئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ محبت میں اتنی اندھی بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا عمل کرے گی۔ بہرحال جب اگلے دن میں نمرا سے ملنے اس کے گھر گئی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے رات کو وہ عمل کر لیا تھا اور آج پھر تم میرے ساتھ اس عورت کے گھر جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ میں آج تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ سمجھا کرو، میرے گھر والے مجھے صرف تمہارے ساتھ ہی بھیج سکتے ہیں، اکیلا نہیں بھیجیں گے، انہیں تم پر بھروسہ ہے۔ میں نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو، میں ان کا بھروسہ توڑ دوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تم بس آج آخری بار میرا ساتھ دے دو۔ میں نے کہا کہ تم سمجھ کیوں نہیں رہی نمرا، یہ گناہ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ گناہ ثواب کچھ نہیں ہوتا، ہر گناہ کی معافی ہے، اس گناہ کی معافی بھی مجھے مل جائے گی، ایک بار بس وہ میرا ہو جائے۔
जैसे ही वो मुझसे निकाह कर लेगा मुझे इज्जत से अपने घर ले जाएगा। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, माफ़ी भी मांग लूँगी। अरे सबकी माफ़ी है, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था। मैं जान गई थी कि मेरे समझाने का असर निम्रा पर नहीं होगा। मैं आज भी मजबूरन उसके साथ गई थी। उसकी वालदा कहने लगी कि तुम्हारी ऐसी कौन सी दोस्त है जिसके घर तुम लोग कल भी गए थे और आज भी जाना ज़रूरी है? तुम लोग कल भी गए थे और आज भी जाना ज़रूरी है। मैंने कहा वो बहुत बीमार है, इसलिए आंटी सिर्फ आज निम्रा को मेरे साथ जाने दें, मैं खुद वापस इसे आपके घर छोड़ के जाऊंगी। निम्रा की वालदा मान गई। निम्रा के साथ मैं घर से बाहर निकल गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि निम्रा वहाँ पर जाकर एक ऐसा काम करेगी कि मेरी रूह तक लरस जाएगी। निम्रा जब उस औरत के घर पर गई तो उस वक्त अंधेरा छा चुका था। उसने आग जला रखी थी। वो खुद भी काले लिबास में थी और माथे पर वही सिंदूर लगा रखा था। फिर निम्रा को कहने लगी कि सामने कमरे में काला लिबास पड़ा है, जाओ उसे पहन कर आओ। मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने निम्रा का हाथ पकड़ा और आंखों के इशारे से निम्रा को रोकना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ पीछे झटक दिया और सामने कमरे में चली गई। फिर जब वापस आई तो उसने काले रंग का वैसा ही चोला नुमा लिबास पहना था जैसा उस औरत ने पहना था। उस औरत ने निम्रा के बाल खोल दिए और फिर लाल रंग का सिंदूर उसके माथे पे लगा दिया। फिर वो कुछ मंत्र अपनी ज़ुबान से अदा करने लगी और निम्रा से कहने लगी कि पीछे पीछे तुम भी ये मंत्र दोहराती जाओ। उसने अपने कई भगवानों के नाम लिए थे और निम्रा भी पीछे पीछे वही बोलती गई। कुछ ज़ुबान ऐसी थी जो मेरी समझ से बिल्कुल बालातर थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सी ज़ुबान है। बहरहाल मुझे उस माहौल में घुटन सी महसूस होने लगी। मेरी जान तो उस वक्त निकली जब निम्रा ने सामने रखी काली मूर्ति के सामने अपना माथा टेका और न जाने कौन कौन से अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा करने लगी। हाथ जोड़े और वो गैरुल्लाह से शहरयार को मांग रही थी और मुझे लग रहा था कि आज मेरा दिल फट जाएगा। मेरी आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे। मैंने आज तक कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो मोहब्बत। फिर निम्रा ने अपना लिबास पहना और पूछने लगी कि वो कब आएगा। तो वो औरत कहने लगी कि घर तो जा, घर जाते ही तुझे पता चल जाएगा। मैं बुरी तरह परेशान हुई। सारे रास्ते मैंने निम्रा से कोई बात न की थी। पहली बार मुझे निम्रा से नफरत सी महसूस हुई। ऐसी भी क्या मोहब्बत के इंसान को ईमान से खाली कर दे। बहरहाल जैसे ही हम अपनी गली में दाखिल हुए, मैंने शहरयार को उसके घर के बाहर बड़ा बेचैन सा देखा था। वो दाएं बाएं गली में चक्कर काट रहा था। जैसे ही उसकी नज़र निम्रा पर पड़ी तो वो कदम बढ़ाता हुआ निम्रा के पास आ गया। मैं तो ये सब देख के हैरान थी। वो निम्रा को देखकर मुस्कुराने लगा और फिर कहने लगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है। उस दिन मैंने जो कुछ किया बहुत गलत किया। तो निम्रा कहने लगी कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो वो कहने लगा कि मैं आज ही अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेजता हूँ। मैं तो जितना हैरान होती उतना कम था। क्या शैतानी ताकतें इतनी कुव्वत रखती हैं कि इंसान को बिल्कुल बदल के रख देती हैं। कल तक जो शहरयार निम्रा को नफरत से देखता था वो आज उसकी मोहब्बत का दम भर रहा था। मेरी तो अकल काम करना ही छोड़ गई थी। ये कैसे हो सकता है कि वो भी इतनी जल्दी। बहरहाल उसी शाम को शहरयार अपने वालिदैन को ज़बरदस्ती निम्रा के घर लेकर आ गया। उसके भाई के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहने लगा कि मेरी शादी निम्रा से कर दें, वरना मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। ये सुनकर निम्रा के भाई आग बगूला हो गए। वो कहने लगे कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। कल हमारी बहन की शादी है और तुम क्या चाहते हो? पहले तुमने मोहल्ले में हमारी बहन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब तुम चाहते हो कि सारी बरादरी के सामने वो बदनाम हो जाए। जाओ यहाँ से। कल मेरी बहन की शादी है। लेकिन वो रोए जा रहा था। वो कहने लगा कि मैं सारे मोहल्ले वालों के सामने माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन बस मुझे निम्रा से शादी करनी है। शहरयार के वालिदैन भी बहुत परेशान थे कि आखिर इसे अचानक हुआ क्या है। वो अपने बस में लग नहीं रहा था। फिर निम्रा ने भी अपने कमरे से बाहर आकर कह दिया कि वो शादी सिर्फ शहरयार से करेगी और किसी से भी नहीं। इसलिए आपको पुप्पो को इनकार कर देना चाहिए।
نمرا کی والدہ یہ سب سن کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ ہماری عزت کا جنازہ کیوں نکالنا چاہتی ہو، اور تمہاری بارات آنے والی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تم شادی اس لڑکے سے کرو گی جس نے پوری گلی کے سامنے تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی تھی۔ ہم اس شخص سے کبھی بھی تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ بہرحال جب اس کے بھائی نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہیں اپنی عزت کے لالے پڑ گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر نمرا اور اس لڑکے نے کوئی اور قدم اٹھا لیا تو وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ نمرا کا رشتہ اس کی پھپھو کے گھر سے ٹوٹ چکا تھا اور شہریار سے اس کا نکاح ہو گیا۔ نمرا تو اتنی خوش تھی کہ جیسے وہ ہواؤں میں پرواز کر رہی ہو۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو، میں کہتی تھی نا کہ میں اپنی محبت پا لوں گی، اور دیکھو میں اپنی محبت کو پانے والی ہوں۔ وہ بہت خوش تھی۔ پھر اس عورت کے پاس دوبارہ گئی اور اس کے بھگوان کی مورتی کے سامنے دوبارہ سے ماتھا ٹیکا، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ یہ باتیں مجھے نمرا نے خود بتائی تھی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اس عورت نے کہا ہے کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے تو وہ عمل جاری رکھنا جو کہ اس نے مجھے بتایا ہے۔ نکاح ہوتے ہی میں وہ عمل چھوڑ دوں گی اور پھر توبہ کر لوں گی۔ دیکھو مجھے میری محبت بھی مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ مجھے بخش بھی دیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ نمرا کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ بے حد خوش تھی اور شہریار کے ساتھ رخصت ہو کے اس کے گھر بھی چلی گئی۔ وہ رات میری بڑی بے چینی میں گزری تھی۔ پتہ نہیں ایسی محبتیں کامیاب بھی ہوتی ہیں جنہیں یوں زبردستی حاصل کیا جائے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کل کو جب نمرا وہ عمل پڑھنا چھوڑ دے گی اور شہریار اپنے ہوش و حواس میں واپس آئے گا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ وہ کیا سوچے گا؟ کیا وہ نمرا کو بسائے گا یا اسے طلاق دے دے گا؟ کیونکہ ابھی وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ جادو کے زیر اثر تھا۔ جیسے ہی یہ طلسم ٹوٹے گا تو اس کی عقل کام کرنے لگے گی۔ پھر نمرا کے ساتھ کیا ہوگا؟ نمرا نے بہت بڑا رسک لیا تھا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ جب مجھے اچانک سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برابر ہی کوئی زور زور سے رو رہا ہے۔ آواز مجھے نمرا کے گھر سے ہی آ رہی تھی، رونے کی، دھاڑے مارنے کی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے سے باہر آئی تو میری والدہ بھی کمرے سے باہر تھی۔ وہ کافی پریشان تھی، کہہ رہی تھی کہ نمرا کے گھر سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں، گلی میں بھی ایک شور سا سنائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے تو شہریار کے گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور نمرا کے گھر میں سے بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری والدہ فوراً سے نمرا کی والدہ کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مر گئی میری بیٹی مر گئی۔ یہ سننا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ سب کو یہ لگ رہا تھا کہ شہریار نے نمرا سے بدلہ لیا ہے، لیکن وہ بیچارہ تو خود روئے جا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کچھ دیر میں پولیس موبائل بھی آ چکی تھی۔ وہ پولیس کے سامنے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں گیا تو وہ بہت بے چین تھی، بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، سانس رک رہا ہے۔ اس نے اپنا عروسی دوپٹہ بھی اتار کر پھینک دیا اور پھر اپنے زیورات اتار کے پھینکنے لگی۔ میں اسے پوچھ رہا تھا کہ نمرا تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن اس پر بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ بہرحال نمرا کے بھائیوں نے شہریار کو جیل میں بھجوا دیا۔ ان کے گھر میں صف ماتم بیت چکا تھا۔ میں تو یوں تھی کہ سانس لینا ہی بھول گئی۔ نمرا کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہی مائل ہو چکا تھا، اس کی زبان منہ سے باہر تھی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے میری جان ہی نکل گئی۔ سب لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے کہ اس کا رنگ اتنا کالا کیسے ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، زیادہ کسی کو دکھا نہیں رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ اصل قصہ کیا تھا۔ اسے اس کی غلطی کی توبہ کرنے کا موقع تک نہیں ملا تھا۔ انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔ اس کے اعمال کی سیاہی اس کے چہرے پر چھا چکی تھی۔ اس کے بھائیوں نے جب اس کی میت اٹھائی تو سب کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ اس کی میت بہت بھاری تھی۔ اس کے ساتھ بھائی بھی مل کر اسے اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے کئی لوگوں نے اس کی میت کو اٹھایا اور گھر سے باہر لے گئے، اور میں روتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ نمرا اگر اتنی بڑی غلطی نہ کرتی، محبت میں اندھی ہو کر اس طرح کا عمل کرنا بالکل غلط ہوتا ہے۔
خیر دوسری جانب شہریار باعزت بری ہو چکا تھا، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس نے اپنی بیوی کو چھوا تک نہیں تھا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ یہ ایک طبعی موت تھی اور اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ساتھ میں دماغ کی رگ بھی پھٹ گئی تھی۔ میری شادی قاسم سے ہو گئی، اس واقعے کو بھی 3 سال گزر گئے، لیکن ابھی جب بھی مجھے یہ سب یاد آتا ہے تو میرا دل کانپ پڑتا ہے کہ انسان کبھی کبھی جذبات میں آ کر کتنے غلط قدم اٹھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔